السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہمیں شاہانہ ساجد نے کہا کہ مردف سٹی سینٹر میں یا پھر دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ کھاڑی پہ سیل لگی ہوئی ہیں، تو ہم لوگ سر پر پیر رکھ کے بھاگے. ہم نے بولا چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کھاڑی پہ کیا سیل ہے. تو وہاں جب ہم لوگ پہنچے تو اللہ معاف کرے الامان الحفیظ معاملہ تھا. سانس نہیں آ رہی تھی. لوگ اتنی گرمی آکسیجن تھی. سلنڈر لے کے اپنے ساتھ جو ہے وہ کھاڑی کی شاپنگ کر رہے تھے. پورے ہی اندر سٹی سینٹر میں رش تھا، مردف میں ہیں پورے ہی مردف میں رش پورے تھا. مردف میں رش تھا، کیونکہ کتنی سیل لگی ہوئی تھی؟ 40%، 40 to 90% سیل تھی 90% سب سیل تھی. جگہ. لیکن کھاڑی میں کچھ ایکسٹرا رش تھا. میں نے اپنے میاں سے کہا مجھے ایک باہر سے سلنڈر اور ایک ماسک لا دو، آکسیجن سلنڈر، وہ یہاں گرمی کس سانس قدر نہیں تھی. آ رہی. اور اتنا رش تھا، آپ یقین مانیے میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ مطلب خواتین کھڑی تھیں اور پاجاموں پہ اور قمیضوں پہ باقاعدہ لڑائی منہ ہو رہی ماری تھی. ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی. ایک پاجامہ جو تھا وہ 2 عورتوں کے ہاتھ میں تھا. ایک پاجامے کا پائچہ ایک کھینچ رہی تھی، دوسرا کھینچ رہی تھی کہ میں نے چوز کیا، یہ میں نے چوز کیا. یہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ معاف کرے جو تھا وہاں گرمی پہ کس رش تھا. اتنا ٹھنڈا ماحول ہے وہ، لیکن اتنا رش تھا کہ وہاں پہ بے انتہا گرمی تھی. بہرحال ہم لوگوں نے وہاں سے کھاڑی سے میں نے تقریباً کوئی 8 یا 9 جوڑے اٹھائے تھے. اور اتنی لمبی لائن تھی کہ تقریباً کوئی میں 1 گھنٹے لائن میں اور میری بیٹی کھڑے رہے. میرا بچہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا تھا بیٹھے بیٹھے. اور 1 گھنٹہ لائن میں کھڑے رکھنے کے بعد میں نے کھاڑی کے سارے سوٹ پھینکے. میں نے بولا مجھے نہیں چاہیے، یعنی سانس آ نہیں رہی، بندہ مرنے کے بعد کیا سوٹ پہنے گا. تو میں نے بولا میں زندہ رہوں اور چاہے میں بھلے جو ہے وہ دوسرے کسی برانڈ کے کپڑے پہن لوں، یعنی برانڈ کے نہ بھی پہنوں. تو مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں یار، ہم لوگ جا کے خرید لیں گے. یہ میری حالت تھی، آپ یہ دیکھیں. میں شوگر سے میری حالت بری ہو رہی تھی. بچی نے مجھے جلدی جلدی کھانا کھلایا. اور آپ نے کیا کھایا تھا ابھی؟ میں نے تو وہاں پہ وہ دہی بڑے ہوتے ہیں نا بامبے دہی، چوپاٹی یعنی کے، بامبے چوپاٹی کا بہت جو مزے کے ہوتے ہیں. دہی پوری، دہی بڑے نہیں، دہی پوری کھائی تھی. میرے میاں نے بچے کے لیے ایک KFC لے لی تھی. اور میں جو تھی برے حال میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے بولا مجھے نہیں چاہیے ایسا، نہ منا نہ میں نہ پہنوں ایسے کپڑے. بہت یہ گرمی کری ہوئی تھی میں. یہ تو تقریباً جو آپ لوگ یہ سین دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً کتنے بجے کا ہے ابھی؟ یہ کوئی 11:30 11:30 12 بجے کا ہے. جو پبلک جو ہے وہ چھٹ چکی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. بہرحال واپسی میں جو ہے وہ بچوں نے یہ اپنا سنیمن رولز اور کیا پی ڈونٹس وغیرہ کی فرمائش کر دی تھی، چھوٹے نے اور بڑی نے اور اس سے چھوٹے نے. میں نے تو نہیں کھائی، ہیں میں نے نہیں کھایا. نہیں، KFC نہیں کھائی تھی، سنیمن رول بہت مزے کے تھے. بہرحال آپ بنا سکتی ہیں نا، آپ بناتی ہیں، ایسے کیوں نہیں انشاءاللہ بناتی. بناؤں گی. اچھا، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو سنیمن رول دکھائے گی. بڑے اگلے نہیں، اس زبردست. سے اگلے، کیونکہ نہیں ایک نہیں، آلریڈی ولاگ ہے ہاں میرا. ہاں ہاں، 1-2 ولاگس کے بعد انشاءاللہ سنیمن رول بھی. اور آپ ہی نے ایک وہ کیا ہے کہ جو کیکس ہوتے ہیں نا ان جیسا ایک، جو یوٹیوب پہ کیکس کی ریسیپیز ہوتی ہیں تو انہی جیسا ریپلیکا آپ ہی بنائے گی انشاءاللہ. ریپلیکا بولیں گے آپ ہی؟ پتہ نہیں، یہ جو بھی ہوگا تبھی پتہ چلے گا. جو بھی بنے گا جانور وہ ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، جنہوں نے مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے. اور جو اس وقت پریشان حال ہیں، تکلیف میں ہیں، پروردگار ہر مسلمان پہ اپنا رحم کرے، ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر یہاں سے نکلے ہم لوگ. پھر ہم نے دوسرے دن کا ولاگ بنایا تھا. وہاں سینٹر پوائنٹ گئے تھے، وہاں سے میں اپنے لیے چپلیں دیکھنے گئی تھی. چپلیں میں نے لے تو لیں، پہن تو لیں، لیکن گاڑی کے آنے تک مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے پتھر باندھے ہوئے میں نے پیر پیروں میں پتھر باندھے ہوئے. یہ آپ ہی کی بچی ہے نا، اس نے مجھے دلا دی تھی. میں نہیں پہنتی ہوں یہ پمپی شمپی، ٹھیک ہے. مجھے تو بہت اچھی لگتی آپ ہیں. کو اچھی لگتی نا بیٹا، آپ کا چھیل چھبیلا وزن ہے آپ کا، کوئی وہ نہیں ہے. ارے میں ہاتھی ہو رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا. اور ویل کو آپ جو ہے، ویل فش کو آپ وہ پمپی پہنا دیں گی، کیسے چلے گی وہ؟ آپ ہی مجھ سے کہنے لگی ممی آپ نا اس تھرسڈے کو نا آپ پلیز پارلر چلی جائیے گا اور اپنی جو ہے وہ فیشیل وغیرہ یہ وہ سب کا پیکیج آپ لے لیجیے گا. تو میرے نا اتنے لمبے بال تھے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، یعنی میں اگر کھڑی ہوتی تو میرے یعنی ٹخنوں سے تھوڑے ہی کچھ اوپر، یعنی 5-6 انچ اوپر ہی میرے بال ہوتے ہوں گے،
تو میری بیٹی نے کہا ممی آپ جو ہیں وہ اپنے بالوں کو کلر کروا لیں. میں نے کہا بیٹا میں پارلر نہیں جاؤں گی, مجھے شرم آتی ہے, میرے بال سب کے سامنے کھلتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں, تو میں ایسا کرتی ہوں پارلر والی کو گھر بلا لیتی ہوں. پارلر والی کو میں نے گھر بلا لیا, اس نے جو ہے یعنی دنیا کا سب سے زیادہ میرا برا دن تھا وہ. میرے اتنے لمبے بال, اور میرے میاں 1 انچ, میری ساس اللہ انہیں جنت نصیب کرے, 1 انچ میرے بال نہیں کاٹنے دیتی تھی. میں نے اس پارلر والی کو گھر بلایا, اس نے میرے بالوں کی کٹ ڈاؤن کیا دوسرا کلر کرنے کے لیے. تو کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اس نے سر پہ جو مجھے وہ پہناتے ہیں وہ پہنانے کے بعد کہنے کہ آپ کھانا کھا لیں پھر میں آپ کے بال دھوتی ہوں. اس میں کھانا کھانے کے دوران میرے بالوں میں آگ لگ گئی, آپ دیکھیں یعنی لٹرلی میرے بالوں سے دھواں نکل رہا تھا. میرے میاں کہہ رہے تھے, میرا دل تو نہیں کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ تمہارے سر میں آگ لگی ہوئی ہے, لیکن میں پھر بھی میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بتا دیا کہ تمہارے سر میں نہ آگ لگی ہوئی ہے. میں بھاگی باتھ روم کی طرف, میرے پورے بال جل چکے تھے, ربر ہو گئے تھے, مطلب الاسٹیسٹی آ گئی تھی ان بالوں میں. تقریباً وہ میں نے 2 سال بال وہ مزید چلائے ہیں اپنے لمبے بال. اس کے بعد میں نے کٹوا دیے, کیونکہ وہ جب میں ان کو بالوں کو واش کرتی تھی تو وہ الاسٹیسٹی ان میں آ جاتی تھی, اور وہ بہت برے ہو گئے تھے بال میرے. یعنی اور ابھی بھی اگر وہاں سے گرو ہوں بھی نا تو وہ ٹیکسچر بالوں کا وہی رہتا ہے, پتہ نہیں کیا ہاں ہوتا ہے. بس اس لیے میں کہہ رہی ہوں عید آ رہی ہے, بچیوں اپنا خیال کرنا, خوبصورت بننے کے اور دلکش لگنے کے چکر میں نا اپنے بال ہی نہ منڈوا بیٹھنا. بات یہ ہوتی ہے نا کہ گھروں میں ڈھب نہیں بیٹھتے, جیسے ہم دوسروں کے کچن نہیں بیٹا پتہ نہیں کیا تھا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 25 سال سے شوگر, جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنے بالوں کو کٹ ڈاؤن نہ کرائے, ٹھیک ہے نا. ہاں بہت فرق پڑتا ہے. شوگر, جن کو شوگر ہو ان کے بالوں کو کٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. یہ نارمل کلر جو کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے, کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن سائرہ باجی نے تو بہت اچھا کٹ ڈاؤن کیا. ہاں تو اس نے میرے بالوں میں وہ کم وہ لگایا نا مٹیریل, کیا بولتے اسے, کیمیکل. لیکن وہ بھی بہت اچھا بیٹھا. اگر وہ زیادہ کیمیکل لگا کے بالکل یہ وائٹ کر کے کٹ ڈاؤن کرتی تو پھر نہیں ہونا تھا. نہیں, اس نے صرف 1 پوائنٹ میرا اوپر کیا تھا. میں بھی جب بالوں کا کلر کرانے گئی تھی نا تو میرے بال کا ٹیکسچر دیکھا تھا, کیونکہ وہ بہت زیادہ سلکی بال ہے اور پتلا بال ہے میرا, تو اس نے بولا نہیں اس پہ اسٹرکنگ نہیں ہو سکتی, کٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ تو تھی ہمارے دل کی کہانی, ہماری زبانی. اور یہ بن رہا ہے کیا آپ ہی قیمہ, یہ قیمہ اور آلو قیمہ, یہ آلو قیمہ بن رہا ہے. آپ ہی کو بہت پسند آیا, میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, مجھے قیمہ پسند ہی نہیں ہے. اچھا جی, گوشت والی کوئی چیز میں اتنی زیادہ شوق سے نہیں کھاتی. یہ بھنڈی بن رہی تھی, آپ ہی نے سائڈ میں اس کو جلانے کی پوری کوشش کی تھی. میں نے اگر اس کو آپ ہی جب آپ بھنڈی کھا رہی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں جگہ جگہ پہ جلی ہوئی تھی. جی وہ پکتے ہوئے جل چکی. ہاں لیکن یہ قبول نہیں کرتی کہ ہاں یہ میری غلطی ہے تو میں نے کی ہے. جو چیزیں جل جاتی میں قبول کرتی ہوں کہ مجھ ہاں سے جی, جل ہاں جاتی. جی, اب جیسے کہ میں بنا کے اندر گئی ہوں اور واپسی آئی ہوں تو وہ چیز جل چکی تھی. میں بولا اب میں کیا کروں, پھینک تو نہیں سکتی نا. تو آپ ہی نے پھر ہم پہ آزمایا. اور چلیں جی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.